آپ کا آرمی کا بیک گراؤنڈ اور سیاست میں آپ آئے تو عموماً کہا جاتا ہے پاکستان کے جو سیاستدان ہیں وہ اتنا کام نہیں کرتے، تو آپ نے آ کے ایک نقشہ بدل دیا سیالکوٹ کا، تو کیسے؟ صوبہ سرحد کی جو نیب تھی وہ میں نے ریز کی تھی، یہاں میں ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب رہا، پھر میں کمانڈر آئی ایس پی تھا کہ سیاست جو ہے نا بالکل عبادت ہے اگر کی جائے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے سیاست کو ایک پیشہ بنا لیا ہوا ہے کہ پیسہ خرچ کرو اس کے بعد پیسہ آ کر بناؤ۔ کرپشن ہمارے ملک کی اصل جڑ ہے کہ جو پاکستان کے سیاستدان ہیں کہا جاتا ہے یہ بہت کرپٹ ہیں، بیوروکریسی کرپٹ ہے، تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ اور وہاں آپ نے خالی ہاتھ جانا ہے، اور جس ملک میں دو قانون ہو امیروں کے لیے اور وہ قومیں پھر اس دنیا کے نقشے میں مٹ جاتی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کرنٹ NN، میں ہوں عمر نواز۔ ناظرین، آج میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں ان کا بہت زیادہ ایکسپوجر ہے، اگر عوامی خدمت کا نام دیا جائے تو اس کے اندر بھی ان کا بہت زیادہ تجربہ ہے۔ انہوں نے خاص طور پہ سیالکوٹ کی جو عوام ہے ان کے لیے جو ان کی خدمات ہیں، اس کے بعد پاکستان کے لیے جو ان کی خدمات ہیں، پاکستان آرمی میں وہ رہے، اس کے بعد پاکستان کی سیاست کے اندر ایک بڑا نام ہے، پاکستان کی سیاست میں وہ لوگوں کے لیے جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو آئیے آج ان سے گفتگو کرتے ہیں، ان کے کیریئر کے حوالے سے، ان کی جو اسٹرگل ہے، جو کچھ انہوں نے کیا اپنی لائف میں، ان کی اچیومنٹ ہے، اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، سب سے پہلے تو ہم شروع کریں گے جو آپ کی سیالکوٹ کی عوام کے لیے اور خاص طور پہ سمڈیال کی عوام کے لیے جو آپ کی خدمات ہیں ان کے اوپر، کہ آپ کا آرمی کا بیک گراؤنڈ اور سیاست میں آپ آئے تو عموماً کہا جاتا ہے پاکستان کے جو سیاستدان ہیں وہ اتنا کام نہیں کرتے، تو آپ نے آ کے ایک نقشہ بدل دیا سیالکوٹ کا، تو کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور میرا انٹرویو لے رہے ہیں۔ دیکھیں، ہم بحیثیت مسلمان، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں عبادت کے لیے فرشتے بڑے تھے، لیکن اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو کہا کہ اشرف المخلوقات ہے، کہ وہ تمام جاندار چیزوں سے بہتر ہے، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم انسانیت کی خدمت کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ سیاست جو ہے، ہم چھوٹے ہوتے پڑھتے ہوئے تھے، اور جب میں بھی فیلڈ میں آیا تو میں نے واقعی سمجھا کہ سیاست جو ہے نا بالکل عبادت ہے اگر کی جائے۔ جس طرح ہمارے مذہب میں، اسلام میں ہے کہ ہم اگر راستے میں جا رہے ہیں ایک کانٹا دیکھتے ہیں اور اس نیت سے ہم اٹھاتے ہیں کہ کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ ہو یا کسی راہگیر کو تکلیف نہ ہو، تو یہ بھی ایک بہت اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ عمل ہے اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اس طرح جب ایک ریپرزینٹیو ہوتا ہے، سیاست ہوتی ہے، وہ جب اپنے علاقے میں دیکھ لے کہ میرے علاقے میں تعلیم نہیں ہے، میرے علاقے میں راستے ٹھیک نہیں ہیں، میرے علاقے میں سیوریج نہیں ہے، میرے بچوں کے سکول نہیں ہے، میرے بچوں کے لیے ہاسپٹل نہیں ہے، تو وہ اس کا کام ہے وہ گورنمنٹ تک آواز پہنچائے اور اس پہ عمل کروائے۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے سیاست کو ایک پیشہ بنا لیا ہوا ہے کہ پیسہ خرچ کرو اس کے بعد پیسہ آ کر بناؤ۔ اور میں یہ بالکل آپ کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں آپ ایک حکومت کو بلیم نہیں دے سکتے کہ جتنی کرپشن ڈیولپمنٹ فنڈ میں ہوئی ہے یہ کہیں نہیں نظر آتی، اور ہم مقروض ہو گئے ہیں، کیونکہ ڈیولپمنٹ جب ایک آپ میں نے MPA کے ڈسپوزل پہ پیسے رکھیں گے، اور وہ اللہ سارے نہیں ہوں گے لیکن زیادہ تر میں نے دیکھا ہے وہ پہلے ٹھیکیدار سے کمیشن لیتے ہیں، پھر ٹھیکیدار جس محکمے نے کام کرانا ہوتا ہے وہ اس سے دگنے پیسے لے لیتا ہے، پھر ٹھیکے تو ایکچوئل جو آن گراؤنڈ پیسہ لگتا ہے وہ 40% بھی نہیں ہوتا، جس سے ملک اور پھر اگلے سال وہ سڑکیں، وہ سیوریج، وہ دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو سیاست واقعی عبادت ہے۔ مثلا میں نے دیکھے، میں ایک فوجی آدمی ہوں، میں نے 1971 کی وار جو تھی اس میں آپ جو جوش جذبے کے ساتھ فوج میں آیا تھا، حالانکہ میں MSc کر رہا تھا اور میں PhD کے باہر جا رہا تھا، لیکن اس ملک کے کیونکہ ہم اس ملک یہ ہمیں آزادی تھی قائد اعظم نے لے کر، اور اس کی آزادی کو مینٹین کرنا، آزادی کو بحال رکھنا اس سے بھی مشکل کام ہے، اس کے لیے آپ کو والنٹیئر ہونا پڑتا ہے۔ پھر میں 2003 میں ریٹائر ہوا، تو پھر میں نے جب خان صاحب نے نعرہ لگایا کرپشن کے خلاف، تو مجھے یہ، کیونکہ میں اس سے پہلے 3-4 اینٹی کرپشن کے محکمے میں کام کر چکا تھا، صوبہ سرحد کی جو نیب تھی وہ میں نے ریز کی تھی، یہاں میں DG اینٹی کرپشن پنجاب رہا، پھر میں کمانڈر ISP تھا، تو میں نے ملک کو بڑا نزدیک سے دیکھا، اور میری جو ذاتی مشاہدات تھے کہ کرپشن ہمارے ملک کی اصل جڑ ہے، جس نے ہماری ویلیو، ہمارا فائبر، ہماری پرسنالٹی کو داغدار کر دیا ہوا ہے۔
ہم نیشنل کریکٹر بھول گئے ہوئے ہیں، جھوٹ کو ہم برا نہیں سمجھتے، بے ایمانی کو ہم برا نہیں سمجھتے، قبضے کرنے کو ہم برا نہیں سمجھتے۔ ٹی وی پہ اگر ایون آپ جھوٹ بولتے ہیں، مجھے بتائیں کہاں لکھا ہوا کہ جی سیاست میں جھوٹ چلتا ہے؟ تو ہمیں یہ ایک، میں تو اس کو عبادت سمجھ کر کرتا ہوں۔ مثلا میں نے اپنے علاقے میں سب سے پہلے آ کر میرا اسمبلی ہال جو تھا وہ ایک سب تحصیل تھی، میں نے اس کو تحصیل بنوایا، پھر وہاں عدالتیں ہوئیں کہ لوگوں کو دور دراز نہ جانے، پھر ابھی دیکھیں اللہ کے فضل سے وہاں یونیورسٹی بن رہی ہے، وہاں اسپیشل بچوں کا اسکول بنایا گیا ہے، اور اس طرح سیالکوٹ لیول پہ ہم نے ایئرپورٹ وہاں دیکھے ہمارے اسمبلی ہال میں بنا ہوا ہے۔ تو یہ فلاحی کام ہے جس میں لوگوں کو روزگار ملتا ہے، دروازے پہ انصاف ملتا ہے۔ تو میرا خیال ہے اگر سیاست کی جائے، صحیح کی جائے، تو واقعی ایک عبادت ہے، اور اس میں اپنے عوام کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ سر، آپ جو کرپشن کے روک تھام کے ادارے ہیں، اینٹی کرپشن ہو، نیب ہو، وہاں پہ آپ نے کی پوزیشن کے اوپر کام کیا ہوا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کے سیاستدان ہیں، کہا جاتا ہے یہ بہت کرپٹ ہیں، بیوروکریسی کرپٹ ہے، تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں، میں اس کو کسی ذاتی ذات کے اوپر نہیں میں کروں گا اٹیک، نہ کسی ذاتی ادارے کے اوپر۔ ہم منحاص القوم، میں بڑے وثوق سے کہہ جاتا ہوں اور مثالیں دے کر کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً ہر ادارے میں کرپشن داخل ہو گئی ہے، اور منحاص القوم ہم اس راستے میں پڑ گئے ہوئے ہیں کہ مادہ پرست ہو گئے ہوئے ہیں، پیسہ قبضہ لوگوں میں دیکھا۔ میں آپ کو پشاور کی مثال دیتا ہوں کہ ہم نے ایک بھائی کو پکڑا، تو دوسرا بھائی اس کے خلاف شہادتیں لا رہا ہے، چیک لا رہا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا وجہ کی، انہوں نے کہا جی دیکھیں ہم دونوں بھائی ہیں، میں اور یہ ہم ٹانگا چلاتے تھے، 4 سدے کے کہیں رہنے والے تھے۔ تو یہ اس نے دیکھا دنوں میں، اس نے چند سالوں میں اس نے کوٹھیاں بنا لی ہیں، گاڑیاں لے لی ہیں۔ میرے بیوی بچے کہتے ہیں کہ تمہارا بھائی تھا، تمہارے ساتھ تھا، تو وہ کیسے امیر بن گیا؟ تو وہ پھر دیکھا دیکھی ہم ایک دوسرے کو اس طرح کے اٹیمپٹ ہوتے ہیں کہ اس میں نیچرلی بچوں کو ہوتا ہے کہ یار ہمارے جو کزن ہے یہ یاشیاں کر رہے ہیں، تو ہمارا باپ کیا نہیں کر رہا؟ تو بدقسمتی سے اس کو پھر روکا بھی نہیں گیا۔ دیکھیں، انسان کو 2 چیزیں ہوتی ہیں جن کو خوف ہونا چاہیے۔ پہلے ہوتے ہیں بحیثیت مسلمان، ہمیں یہ کلیئر ہونا چاہیے، ہمارا قرآن یہ کلیئر کہہ رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، اور وہاں آپ نے خالی ہاتھ جانا ہے۔ پھر اللہ سے آپ کو خوف ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے آپ کو نعمتیں دی ہوئی ہیں، جب آپ میرے پاس، میں ان سے بارے میں پوچھوں گا۔ اور یہ جائیداد جو ہم بناتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا یہ تو ہماری ہے ہی نہیں ہے، جس دن آپ نے آنکھیں بند کرنی کہاں جانی ہے؟ تو یہ ہماری بدقسمتی کہ ہم جو اللہ کا خوف ہے اس کو بھول گئے ہوئے ہیں۔ دوسرا، دنیاوی لحاظ سے دیکھیں، باہر کی قومیں جو ہیں وہاں قانون کا خوف ہوتا ہے، ہمارے تو نہ قانون کا خوف رہا ہوا ہے، اور نہ ہم اللہ سے ہم ڈرتے ہیں کہ ہم نے جانا بھی ہے، اور حالانکہ روزانہ جنازے پڑھتے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ ہمیں قانون کی پاسداری کرنی چاہیے، اور امیر غریب کے لیے دونوں قانون برابر نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی خان دیکھیں نا، یہی تو وہ کہہ رہا ہے کہ ایک پاکستان ہے، ایک قانون ہونا چاہیے۔ یہاں امیر جو ہے وہ پیسے کے بلبوتے پہ سب کو لیتا ہے، اب نہ اس کو سزا ہوتی ہے، اور جو بیچارہ چھوٹی جی چوری کرتا ہے، وہ آٹا چراتا ہے یا چھوٹی سے، اس کو آپ جیل میں بند کر دیتے ہیں۔ تو انصاف یہ نہیں ہے، اور قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جس ملک میں انصاف نہ ہو، جس میں ملک میں قانون کی اجازہ داری نہ ہو، اور جس ملک میں 2 قانون ہو امیروں کے لیے، اور وہ قومیں پھر اس دنیا کے نقشے میں مٹ جاتی ہیں۔ اللہ نہ کرے یہ ہمارا ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا تھا، اور انشاءاللہ اس کو کچھ نہیں ہونا، لیکن ہمیں اس کی پاسداری کرنی چاہیے۔ آج عمران خان کیوں کہتا ہے کہ میں جب پاکستان، جس طرح قائد اعظم نے کہا کہ جب اللہ کے میں سرخرو ہوں، کسی نے پوچھا تو اس نے کہا میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میں جب اللہ کے حضور جاؤں تو اللہ مجھے کہے کہ ویل ڈن قائد، تم نے ایک بڑا اچھا کام کیا، پاکستان بنایا ہے۔ عمران خان کو اس دن میں سن رہا تھا، اس نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ جب میں اللہ کے سامنے ہوں گا تو میں اتنے میں خوش ہوں گا، اللہ تعالیٰ کہے گا ویل ڈن عمران، تم نے قوم کو لا الہ الا اللہ محمد رسول کا مطلب سمجھا دیا۔ تو یہ ہے ہماری حقیقت میں، ہمیں یہ ہمارا ملک ہے، اس کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے۔ ہماری ایک سوچ ہونا چاہیے کہ ہمیں پاکستان کو کیسے لے جانا ہے، ہم وہاں یہاں کے عوام کے لیے خدمت کر سکتے ہیں۔ مجھے دیکھیں، ملک نے ہمیں سب کچھ بہت دیا ہے، یہ شاید جو آپ یہ ہمارے بڑے بڑے حکمران ہیں، بڑے بڑے آفیسر ہیں،
بڑے انہوں نے کیا دیکھنے ہندوستان میں لوگ کس طرح رہ رہے ہیں. آزادی بہت بڑی نعمت ہے. یہاں آ کے انہوں نے ہائیسٹ کرسیاں لے لیں, بنگلے بھی بنا لیے, اور پھر ناشکری کرتے ہیں, پھر کرپشن کرتے ہیں. تو مجھے اس چیز سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. ہمیں اس سے یہ ایک اللہ نے ہمیں قائد اعظم کے تھرو ایک تحفہ دیا تھا, ایک گفٹ دیا تھا, اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک آزاد ملک کی حیثیت میں دیا تھا. اس کی حفاظت کرتے ہوئے اس کی خدمت کریے. ہماری سوچ صرف پاکستان کے لیے ہونی چاہیے, اپنی ذاتوں سے باہر نکل کر. اور جب آپ دوسروں کے لیے کریں, میں آپ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں, جب آپ دوسروں کا بھلا سوچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا بھی بھلا کرتا ہے. تو اس لیے, اور رازق تو پھر اللہ ہے. ہم نے اس دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہوا ہے, اور پھر اللہ کو چھوڑ کر ہم بندوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں, بندوں کی پوجا کرتے ہیں, تو پھر اللہ ہم سے کیسے راضی ہو. تو اس لیے ہمیں بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. ناسل قوم ہمارے میں یہ جراثیم آگے ہوئے ہیں کرپشن کے, اس سے جتنی جلدی ہو سکتا ہے ہمیں اس سے نجات حاصل کرنی چاہیے. سر آپ نے پاکستان آرمی کے لیے سرو کیا, قوم کے لیے سرو کیا, تو آرمی کا ایک اپنا اکاؤنٹیبلٹی ہے, وہاں پہ کوئی کرپشن نہیں ہے, وہاں پہ ہر چیز ایک ڈسپلن چیز ہے. تو کیا ہمارے جو سول ادارے ہیں وہاں پہ یہ چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی, خاص طور پہ سول بیوروکریسی میں؟ اور ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں وہاں پہ بھی پرچی کے بغیر کام نہیں چلتا, ریفرنس کے بغیر نہیں چلتا. لیکن آرمی میں اس کے الٹ ہے, وہاں پہ کوئی آپ کو پرچی نہیں چاہیے, کوئی ریفرنس نہیں چاہیے, وہاں پہ کوئی کرپشن نہیں ہے, سب چیزیں ایک پیٹرن سیٹ ہے اسی کے اوپر چل رہی ہیں. تو کیا باقی محکموں میں نہیں یہ ایسا ہو سکتا؟ ماشاءاللہ جی, آپ نے بڑا اچھا کویشچن کیا ہے. میں نے 32 سال فوج میں نوکری کی ہے, اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ میرے والد صاحب کو پتہ بھی نہیں تھا کہ جی ایچ کو کدھر ہے. آخری دم تک انہیں پتہ نہ جی ایچ کو کدھر ہے, نہ کوئی سفارش گئی تھی. آئی ایس ایس میں گیا, کیلم کیلا ایک زمیندار کا بیٹا تھا, ایک زمیندار تھا, میں سلیکٹ ہو گیا. کسی کی سفارش نہیں, اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین عہدے دیے. تو دوسری بات, ایک واحد ادارہ ہے جہاں ایک عام آدمی کا بچہ, خواہ وہ رکشا ڈرائیور ہو یا سپاہی کا بیچا, وہ چیف آف آرمی اسٹاف بن سکتا ہے, کیونکہ وہاں میرٹ ہے, وہاں آپ کو محنت کا پھل ملتا ہے. دوسری, آپ نے بڑی اچھی بات کی اکاؤنٹیبلٹی. میں آپ کو بتاؤں, میری یونٹ میں یا کسی یونٹ میں اگر ایک کوئی سپاہی 2 کلو آدھا کلو آٹا چوری کرتا ہے یا کوئی اس طرح کا کام مس کنڈکٹ ہے, کہ ہم اس کو 3 دن کے اندر سمری کون مارشل کرنل صاحب اس کو گھر وایا جیل بھیج سکتے ہیں اور نوکری سے نکال سکتے ہیں. اسی طرح نہ آپ گاڑی مس یوز کر سکتے ہیں, نہ آپ وہاں اکاؤنٹیبلٹی ہے, اور سپاہی سے لے کر اوپر تک ہے. یہ دوسرے اداروں میں آپ نے کہا بالکل ہونا چاہیے, لیکن میں آپ کو بتاؤں یہاں تو ہم اتنے بگڑے ہوئے ہیں. جب میں ادھر ڈی جی اینٹی کرپشن آیا تو میں کسی سیٹی کا نام نہیں لوں گا, تو میں نے آ کر ٹائم تھا آفس کا 8 سے لے کر 3 بجے تک. تو میں جب 8 بجے پہنچا تو میں نے دیکھا لوگ نہیں آ رہے, میرا اسٹاف اصل نہیں آ رہا. میں نے تھوڑا کہا کہ یار کل سے ہر آدمی جو ہے وہ 8:15 بجے تک 8 سوا 8 کے درمیان دفتر میں پہنچ جایا کرے گا. میں خود, کیونکہ فوج میں ہم کہتے ہیں لیڈ فرام دا فرنٹ, ہم ہمیشہ خود آگے لگتے تھے. ایز اے کرنل دوڑ ہو, ایکسرسائز ہو, کہیں جانا ہو تو میں آگے لگتا تھا. تو اس طرح میں خود دفتر میں 8 بجے پہنچ جاتا تھا. میں جب ایون باہر کے ملک میں گیا, یو اے ای ڈیپوٹیشن, وہاں بھی میں اپنے ملک کا ایک نام روشن کے لیے, وہاں کے لوگ 10 بجے آتے تھے, لیکن میں 8 بجے پہنچ جاتا تھا. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ ہمارے جو آج سستی چمڑی ہوئی ہے, اس نے بیڑا غرق کر دیا. آپ جلدی اٹھیں گے, جلدی جائیں گے, جلدی سوئیں گے, آپ کی صحت بھی ٹھیک رہے گی. آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں. تو میں جب 8:15 بجے کا لوگوں کو کہا, 2-3 کو پنشمنٹ کیا, تو مجھے چیف سیکرٹری کا فون آیا, برگیڈ صاحب آپ فوج کی طرح ادارہ چلانا چاہتے ہیں. میں سیکرٹری صاحب, چیف سیکرٹری صاحب, کیا مجھے بتائیں, جب آپ نے 8 بجے کا ٹائم رکھا ہے تو آپ کو کیوں نہیں چاہیے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں آ سکتے تو 10 بجے ٹائم کر دیں. یہ تو ایک اچھی چیز اگر آرمی کی میں یہاں فالو کر رہا ہوں, اور وہ سب اداروں کو فالو, تو اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے. تو اس لیے جو آپ نے اچھی بات کی ہے کہ ہمیں فوج کو فالو کرنا چاہیے, جو اچھی چیز ہے کسی ادارے میں اس کو فالو کرنا چاہیے, اور وقت کی پابندی کرنی ہے. جی میں یقین کریں, کل ایک فنکشن میں جا تھا, میں 3 بجے کا ٹائم وہ لکھا ہوا تھا شارپ کہ 3 بجے سے لیٹ نہیں ہونا. تو جو لوگ تھے, میں اکیلا وہاں پہنچا تو لوگ کوئی 3:30 آ رہا ہے, 4 آ رہا ہے, جو چیف گیسٹ ہے وہ 5 بجے آیا. تو یہ چیزیں ہیں جب قوم میں ڈسپلن ہی ہوتی. دیکھیں نا, جیسے کہتے ہیں وہ نویلے جی نویلے دی نماز ہوتی ہے نا, ٹکرا ہی ہوتی ہے. اگر آپ وقت پہ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کو مزہ نہیں آئے گا. آپ وقت کی پابندی نہیں کریں گے تو آپ کا ضمیر بھی آپ کو ملامت کرے گا, اور آپ اچھی سوچ کے ساتھ آگے نہیں. پھر آپ دوسروں کو کیا سبق دے رہے ہیں, اپنے بچوں کو کیا سبق دے رہے ہیں. اس لیے اکاؤنٹیبلٹی ہر ادارے میں ہونی چاہیے.
وقت کی پابندی ہر ادارے میں ہونی چاہیے، ڈسپلن ہر ادارے میں ہونا چاہیے۔ اس وقت آپ کا سیاست کے ساتھ بھی ایک گہرا تعلق ہے، آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان واپس آئے گا اقتدار میں؟ دیکھیں جی، خان جو ہے نا وہ آئے گا، میرا ایمان ہے، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں بدقسمتی اس ملک میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ پہلی جو دونوں حکومتیں، دو مین پارٹی تھی، ایک پیپل پارٹی ایک نون لیگ، آپ کے سامنے ہے۔ مجھے بتائیں ایک لیڈر کا کیا کام ہے، اس کو کیا، میں تو کم سے کم اس کو لیڈر نہیں مانتا کہ آپ ملک سے لوٹ کر پیسہ باہر لے جائیں، اور جب کہ آپ کے بچے ابھی بچے نابالغ ہوں اور آپ ان کے لیے جائیداد خریدیں گے، دوسرے ملکوں میں لوگ باہر سے زر مبادلہ لاتے ہیں، آپ اپنے ملک کو لوٹ کر ایز اے حکمران، یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ اور دوسرا آپ کے سامنے وہ سرے مالکی دے جا رہے ہیں، جہازوں میں ڈالر جا رہے ہیں، مسٹر 10% دنیا میں نہیں کہہ رہا، آپ دنیا کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں امریکہ کی، دونوں کے بارے میں کیا لکھا گیا۔ عمران خان کم سے کم وہ لیڈر ہے جو باہر سے مانگ کر اپنے، دیکھے اس نے اتنا بڑا کام کیا جو کسی کو توفیق نہیں ہوئی، جو کہتے تھے ہم تخت لاہور ہیں، وہ ان کو توفیق نہیں ہوئی، اس نے باہر سے آ کر لوگوں سے مانگ کر ایک کینسر ہاسپٹل بنا دیا، ایک نہیں ابھی پشاور بن گیا ہے، کراچی بن رہا ہے، اور پھر نیمل یونیورسٹی اس نے دیکھے باہر سے بنا کی۔ یہ لیڈر کا کام ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ وہ یہاں سے پیسہ باہر لے جائے۔ تو میں تو دیکھ رہا ہوں کہ عمران انشاءاللہ آنے والا وقت عمران کا ہے، کہ میں ابھی بھی نماز پڑھ کے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ بڑا کلیئر کہتا ہے کہ جو باطل ہے، جو غلط کام ہے، اس نے ختم ہونا ہے اور حق نے پرویر کرنا ہے۔ انشاءاللہ عمران ایک اس ملک کی سوچ رکھتا ہے، اس ملک کو دنیا کے نقشوں میں ایک بہترین ترقی یافتہ ملک دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اگر آنے والا وقت عمران خان کا ہے، اور وہ انشاءاللہ آئے گا اور 2/3 میجارٹی سے آئے گا اور پاکستان کو آگے لے جائے گا انشاءاللہ۔ آپ نے نیب کے اندر بھی کام کیا ہے، وہاں پہ سرو کیا ہے، موجودہ حکومت نے نیب کا ادارہ ختم کر دیا، اور ہمارے سابق وزیر اعظم کے بیانات نکالے ہیں، شاہد خان عباسی کے، راجہ پرویز اشرف کے، تو وہ نیب کے اوپر بہت کڑی تنقید کرتے ہیں۔ تو کیا جو ان کی تنقید ہے وہ درست ہے کہ نیب کو اس طرح کا کام نہیں کر رہا ہے، نیب کی وجہ سے ملک کو جو کچھ ایسے بزنس مین کو پکڑ رہا ہے جس کی وجہ سے ملک ترقی نہیں کر رہا ہے، اس کے اندر کتنی صداقت ہے؟ یہ جو بڑا ایک گھنونا، ایک شرمناک انہوں نے جو اسمبلی میں یک طرفہ نیب میں امینڈمنٹ کی ہیں، 18 امینڈمنٹ کی ہیں، میں نے اخبار میں بھی لکھا، اور ان 18 امینڈمنٹ کا مقصد صرف اپنے کیسز ختم کرانے۔ اور میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ یہ جو مریم نواز ہے، اس کو پنشمنٹ ہوئی کہ اس کا ثبوت انگلینڈ سے ملا کہ اس میں جو یہ فاؤنٹین، وہ جو کیلری فاؤنٹین، وہاں سے شہادت آئی تھی، وہاں سے ڈاکومنٹری پروف ملا تھا۔ تو انہوں نے وہ امینڈمنٹ کی کہ آئندہ، آج کے بعد، میں ایک آپ کو مثال دے رہا، آج کے بعد باہر سے جو ثبوت ملے گا وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس امینڈمنٹ کو ختم کر دیا۔ پھر میں ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کیسز جو ہے نا 86 یا 85 سے جو پہلے شروع نہیں، 99 سے ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے سارے کیسز ان کے جو اوپر ہے، شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، خواجہ سب کے ہیں 86 اور 90 کے درمیان۔ تو یہ اگر آپ مانی کی، وہی میں نے کہا نا، دو قانون نہیں ملک میں ہونا چاہیے کہ آپ اپنے بچاؤ کے لیے ترمیم کریں ذاتی۔ مجھے تو شرم آتی ہے ایسی اسمبلی کے ایسے ان کو ایم این اے کہنا کہ جو ایک بندے کی خاطر ان کو بچانے کے لیے وہ آپ قانون بنا رہے ہیں۔ اس کیبنٹ میں تقریباً 19-20 وزیر ایسے ہیں جن کے جو ضمانتوں میں ہیں، اور وہ قانون اس طرح بنائیں گے اور پھر نیب کو اس کو ختم کر دیں۔ یعنی آپ ایک کرپشن کا فری ہینڈ دے رہے ہیں۔ کہ ابھی ایک اور مذائقہ خیز بات دیکھ لیں کہ جی 50 کروڑ تک جو اپنا کرپشن کرے گا وہ نیب کیس نہیں لے گا، اور نیب کے زمرے نہیں آتا۔ اس کا مطلب کہ 99,99,90,000 تک آپ کر لیں، یعنی 1 روپیہ 10 روپے یا 100 روپیہ یا 1000 روپیہ 50,000 سے 50 کروڑ سے واپس کم کر لیں کرپشن، اور اس طرح آپ باقی کرتے جائیں، تو اس کا مطلب یہ وہ ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ قوم کے ساتھ بہت بڑا مذاق کر رہے ہیں، اور یہ اپنے ساتھ کے ظلم کر، یہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ مت بھول میں رہیں کہ ان کو اللہ نے اگر یہاں بھی پوچھے گا، اور وہاں تو پوچھنا ہی ہے، اور انہوں نے مرنا بھی ہے۔ یہ مجھے اس سب سے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ لوگ موت کو کیوں بھول جاتے ہیں۔ ہمارے سب بڑے چلے گئے، جتنے بڑے بڑے حکمران ہیں، امریکہ کا بڑا چلا گیا بادشاہ، سعودیہ کے کنگ سب چلے گئے، سب نے جانا ہے۔
تو یہ اس طرح کے کام کر کے یہ اپنے لیے عذاب اور اپنے لیے برا کر رہے ہیں. یہ کوئی اچھا کام نہیں کر رہے, ان کو لوگ اپریشیٹ نہیں کرتے. تو اس لیے یہ جو نیب کا یہ کر رہے ہیں کالا قانون, یہ انہوں نے بالکل نیب کو ختم کر دیا ہے اور کرپشن کو فری ہینڈ دے دیا ہے. جی ناظرین, آپ نے بریگیڈیئر ریٹائر اسلم گمن صاحب کی گفتگو سنی. امید ہے کہ آپ کو گفتگو پسند آئی ہوگی. اپنے میزبان عمر نواز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.